الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی ظالم کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی ظالم کے سامنے، بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہیں. عزیزان گرامی اور میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے. تو 2 دن کے بعد یوم عاشورہ ہے. محرم الحرام کی فضیلت یوم عاشورہ ہی کی وجہ سے ہے، اور اس دن سے متعلق ایسے واقعات منسوب ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے لگانا اور آپ کی باتوں پر عمل کرنا یہ ہم سب کا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے. مکاشفۃ القلوب میں یوم عاشورہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں منسوب ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے اور عاشورہ کے دن ہی وہ جنت میں داخل کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو ستارے، سیارے، کہکشاں اور چیزیں پیدا کی ہیں وہ عاشورہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جو مقام بلند عطا فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو گہرے کنویں سے نکالا گیا عاشورہ کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جو لوٹائی گئی وہ عاشورہ کا دن تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر تیرتی ہے وہ عاشورہ کا دن تھا.
اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش سب سے پہلے عاشورہ کے دن ہی اللہ نے نازل فرمائی. گویا کہ عاشورہ کا دن انتہائی متبرک اور اہمیت کی حامل دن ہے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون سے ہم لوگوں کو نجات دی. عاشورہ کا دن تھا شکرانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی اس دن کی یاد میں ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں اگر زندہ رہا تو میں اس دن کے ساتھ یعنی 10 کے ساتھ 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، اس 10 دن کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا. لیکن راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال زندہ نہیں رہے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو. وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں، تو آپ حضرات اور ہم لوگوں کو 2 دن روزہ رکھنا چاہیے. 9-10 کا روزہ رکھیں، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، یا پھر 10-11 کا روزہ رکھیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سب سے افضل، سب سے بہتر یہ ہے آدمی 9 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو اور 11 محرم الحرام کا روزہ 3 دن رکھے. یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. یہ نہ کر سکے تو کم سے کم 2 دن تو روزہ رکھے، 9-10 کو رکھے یا 10-11 کو رکھے. اور سب سے کم درجے کا روزہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور یہودیوں کی مخالفت اس طرح ہوگی کہ ہم 10 روزے کے ساتھ ساتھ پہلا والا یا آخر والا روزہ ملا لیں. یہ عاشورہ کے تعلق سے فضیلت ہے. یوم عاشورہ کی اتنی اہمیت ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش مکہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صرف روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے خود آپ نے بھی روزہ رکھا اور امت سے بھی کہا کہ تم بھی روزہ رکھو. روزہ کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ وہ فضیلت ہمیں عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر عاشورہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے عرفہ کے روزے کی فضیلت آپ نے فرمائی کہ 1 سال کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں ہم نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ فلاں کام کر کے مجھ سے قریب ہو سکتے ہو، روزہ رکھ کر کے میرا قرب تم کو مل سکتا ہے. لہذا اگرچہ یوم عاشورہ کا روزہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر کے روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کو گنوانا نہیں چاہیے. پھر اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کر کے یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بن جائے.
یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی روایت سے ثابت ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یوم عاشورہ کو جو فضیلت ہے وہ صرف فضیلت اس بنا پر ہے کہ اس میں نواز رسول، جگر گوش بطول، شہید مظلوم، چراغ ہدایت، آفتاب کربلا، شہزاد جنتی نوجوانوں کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اسی شہادت کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ اور اس تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیتے ہیں، اور خوشی کا کوئی کام اور کوئی اچھا کام ہم اس مہینے میں اس لیے انجام نہیں دیتے کہ اس میں نواز رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر اور حق کے لیے اپنی گردن کو قربان کر دیا، اور حق کی خاطر شہادت کا جام نوش فرمانا یہ غم نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ شہادت تو ایسا موقع ہے، ایسا مقام ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے، شہادت کی تمنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت تو اتنا اونچا مقام ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی وجہ سے جو مقام ملا ہے، اگر وہ اپنی تلواروں سے 100 ظالموں کا سر قلم کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقام نہیں ملتا جو مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی وجہ سے ملا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمنا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، اے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا، نبی کے شہر میں میری موت ہو اور مجھے شہادت کا رتبہ ملے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمنا کرتے تھے اور آپ کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، خدا کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے شہادت تو وہ مقام ہے، وہ سعادت ہے جو خوشی کا موقع ہے، نہ یہ کہ شہادت کی وجہ سے ہم اسے کہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، غم کی تاریخ ہے۔ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا پیش آیا، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ یوم عاشورہ جو فضیلت کا دن ہے اسی دن میدان کربلا میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اس کو جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے ہے، یہ سمجھنا یہ ہماری بھول ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ اور شہادت اسلام میں بے شمار شہادت تو ہوتا رہا ہے، سال کا کوئی مہینہ اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں کسی نہ کسی عظیم ہستی کا انتقال نہ ہوا ہو، جس میں کسی عظیم ہستی کو شہادت نہ ملا ہو۔ تاریخ اٹھائیے، آپ کو ملے گا۔ گزشتہ جمعہ کی تقریر میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس سے پہلے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملتی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملتی ہے۔ میرے دوستو، آپ کس مہینے کو غم کا مہینہ اور کس تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دیں گے؟ شہادت کی وجہ سے تو ان کو وہ مقام ملا ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہیں، اور قرآن کہتا ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ملا اور دنیا میں جتنے شہید ہوئے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو انتقال کر گئے، جو شہید ہوئے، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے ان کو جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے، ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اب خلاصہ یہ نکلا، ذرا ہم یہ دیکھیں کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو میدان کربلا کا اجمالی خاکہ جو انتہائی مختصر ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق والوں نے بلایا اور مسلسل درخواست دینے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فرزندوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر 1 شعبان سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ میں قیام کیا، مکہ میں آرام سے رہے اور مکہ سے 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکل کر کوفہ جا رہے ہیں۔ ساتھ میں کون ہیں؟ ساتھ میں گھر والے ہیں، ساتھ میں رشتہ دار ہیں، ساتھ میں بچے ہیں، کل 72 لوگوں کا قافلہ تھا، ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں۔ جب میدان کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو حکمران وقت ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو تب ہم آگے جانے دیں گے، ورنہ ہم تمہیں آگے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لڑنا، جھگڑنا، قتل و قتال یہ ہمارا منشا نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ذرا یہ تو بتاؤ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ آیا ہوں اور میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آیا ہوں اور بغیر ہتھیار کے آیا ہوں، اگر لڑنا ہمارا حصہ ہوتا یا ہم لڑنے کے لیے آتے تو ہم خالی ہاتھ تھوڑی نہ آتے، لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم تو کس لیے آئے ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے مملوکیت کو، آمریت کو، حاکمیت کو، ظلم کو، بربریت کو ختم کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا ایک عادلانہ نظام قائم ہو، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یزید جو ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، نظام غیر معتدل کی وجہ سے گڑبڑی اور غلط طریقے سے وہ حکومت چلا رہا ہے، میں نے صرف اس لیے سفر کیا ہے، میرا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جمہوریت اور اسلام کا نظام عادلانہ میں یہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میرا یہی منشا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی منشا نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یزید کے ہاتھ پر کسی بھی صورت میں بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاسق کے ہاتھ پر میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ بیعت آپ نے نہیں کیا۔ البتہ 3 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مجھے اپنے حاکم کے پاس لے چلو، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میں بات کروں گا اور بات کرنے کے بعد میں اپنا معاملہ طے کروں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یا تو تم لوگ مجھے چھوڑ دو، مجھے واپس ارض حجاز، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ جانے دو، میں سیاست سے الجھنا نہیں چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں یاد الہی میں اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں میں اپنا وقیہ وقت گزاروں گا، مجھے چھوڑ دو۔ یہ 2 باتیں کی، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کم از کم مجھے اسلامی سرحد جو ہے وہاں تک جانے دو، تاکہ جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان سے میں جہاد کروں گا۔ یہ 3 باتوں کا آپ نے جو ہے اختیار مانگا کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات قبول کر لو۔ ابن زیاد شمر دل جوشن سے مشورہ کرتا ہے، ابن زیاد نے شمر دل جوشن سے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، ہم جانے نہیں دے سکتے، یہاں سے آپ کو جانا نہیں ہے، اب لڑائی ہماری اور آپ کی شروع ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس جابرانہ ظالمانہ پیغام کو کیسے قبول کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور گردن کو جھکنے نہیں دیا، اور یہ ایک نظام قائم کیا، آدمی کو آخر وقت تک ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اگر یہ گردن جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ ہم کسی باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ یہ وہ جوش تھا، یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ صلاحیت تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ چاہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حلوہ، ملیدہ، کھچڑے، ناچ گانے اور اسی طریقے سے محرم الحرام میں کیے جانے والا عمل یہ حضرت حسین کا عمل نہیں ہے۔ حضرت حسین ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم کم ہمتی کا شکار نہ ہو، ہمارا جذبہ بلند ہو، ہم بلند حوصلے والے ہوں اور اپنے ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی صلاحیت کے ساتھ، ایمانی طاقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور باطل کا چکنا چور کر دیں۔ کسی بھی صورت میں ہم باطل کے سامنے ہم جھکنے نہ پائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا سے یہ سبق ملتا ہے، جذبہ قربانی، ہم حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں، حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہے، حق کے ساتھ رہے، جب دنیا سے جاتے ہیں حق کے ساتھ جاتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے حق کے ساتھ جینا شجاعت ہے اور حق کے ساتھ مرنا یہ شہادت ہے۔ حق کے ساتھ جینا یہ شجاعت ہے، میں حق کے ساتھ ہوں، حق کے ساتھ میں اپنے تمام کاموں پر عمل کر رہا ہوں۔ حق کے ساتھ جینا شجاعت ہے، بہادری ہے، اور حق کے ساتھ شہادت، حق کے ساتھ مرنا یہ شہادت ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، اور غلام سے کہا کہ غلام تم جو ہے ہمارے ساتھ تھے، اب تک ہمارے ساتھ تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ شہید ہونے والے ہیں، تم چلے جاؤ ورنہ تم بھی جو ہے شہید ہو جاؤ گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہتا ہے آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، آپ کا سایہ ہوں، آپ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، آپ کے ساتھ ملنے والی شہادت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ شہید ہوں گے تو میں بھی شہید ہوں گا۔ چنانچہ 72 کے 72 افراد سب کے سب شہید ہو گئے۔ جو 72 افراد جس میں ان کے بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور ان سے محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے سامنے 72 کے 72 افراد نے جہاں میں شہادت نوش فرمایا۔ سب سے پہلی چیز میدان کربلا سے جو سبق ملتا ہے، انسان جب تک دنیا میں رہے انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ رہے اور کسی ظالم جابر آدمی کے سامنے اور اس کے سامنے بیعت نہ کرے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، یہ پہلا سبق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ظالم اور فاسق ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے اپنا سب کچھ قربان کر دینا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے، یہ سبق ملتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے وفاداری کا۔ لوگ اپنی بیوی سے وفاداری تلاش کرتے ہیں، دوستوں سے وفاداری تلاش کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے وفاداری تلاش کرتے ہیں، اپنے دوست احباب سے وفاداری تلاش کرتے ہیں۔ ہر تنظیم، ہر ادارہ، ہر مکتب یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وفادار ملے، لیکن وفاداری آج کل دنیا میں دیکھا جاتا ہے ہر کوئی مطلب پرست ہے، اپنے مطلب کی دنیا وہ جینا چاہتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، اسی لیے مسلمان قوم ترقی نہیں کر رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا، انہوں نے جو وفاداری کا ثبوت دیا، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں چلے جائیے، وہاں چلے جاؤ ورنہ ہمارے ساتھ تم بھی پیچھے جاؤ گے، لیکن اس غلام نے ان کے ساتھ مرنا اور شہادت گوارا کیا، جانا گوارا نہیں کیا۔ ایسی وفاداری ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے، وہاں جتنے افراد تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جنگ ہونے کے باوجود ان کی نماز نہیں چھوٹی، جنگ ہونے کے باوجود ان کی عورتوں سے پردہ نہیں اترا۔
آج ہماری عورتیں اگر باہر چلی جائے، فنکشنوں میں چلی جائے اور شاپنگ کرنے کے لیے چلی جائیں، کیسے بے پردگی کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہے. ہم کل قیامت کے دن ان اہل بیت کے سامنے کیا جواب دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ میدان جہاد میں اور میدان کربلا میں ان کا جو ہے پردہ نہیں اترا، نماز تک نہیں چھوٹی، اور آج ہم نماز پر نماز چھوڑے جا رہے ہیں. ہماری مسلم عورتیں بے پردگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. کل قیامت کے دن ان اہل بیت کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے سچ بولنا، قربانی دینا، صبر کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربلا سے یہ سبق ملتا ہے. آپ کے بچوں کو تڑپایا گیا، پانی سے پیاسا رکھا اور طرح طرح کی مصیبتیں دی، لیکن مصیبت کے باوجود وہ صبر انہوں نے اختیار کیا، واویلا نہیں مچایا، ہنگامہ نہیں کیا، اور صبر کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بلند عطا فرمایا. ایک انسان کے لیے دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کر کے اب حضرت حسین جیسا بننے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ اس محرم الحرام میں ماتم کرے، ہنگامہ کرے، ناچ گانا کرے، فلاں عمل کرے. یہ تو منافق کا عمل ہے. اور ایک با کردار اور با اخلاق مسلمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا سے ملنے والے سبق کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص اہل بیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں. دنیا میں ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو وہ شخص نہیں پہنچ سکتا جو دنیا میں سب سے بڑا قطب ہو، ابدال ہو، اور سب سے بڑا جو ہے وقت کا ولی ہو، وقت کا قطب ہو. چاہے کتنا بھی بڑا بن جائے، ادنا سے ادنا صحابی کے پیر کے دھول کے برابر وہ آدمی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور یاد رکھو، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا گویا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، جو ان سے نفرت رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے نفرت کر رہا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. اور جو ان کو تکلیف دے گا گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیں گے. ہم نے ایک عجیب مذاق بنا رکھا ہے. صحابہ ہیں. صحابہ کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ کہنے والوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ جو جہاد کرنے گئے تھے اور جہاد کرتے وقت گھوڑے کے ناک پر جو مٹی لگی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس مٹی اور دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، پھر بھی میرے صحابہ ایک مٹھی کے ثواب یا آدھا مٹھی کے ثواب کے برابر بھی وہ عمل ان کا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب ان حضرات کا ذکر کیا جائے فامسکو، رک جاؤ. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں فلاں کو فلاں کے برابر ٹھہرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، وہ کر دیا. علامت اہل سنت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وترى المسح على الخبین.
اہل السنت والجماعت کی علامت یہ ہے ہم شیخین کو فضیلت دیں. شیخین کو فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام لوگوں سے افضل ہیں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر اگر کوئی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر بن خطاب ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اور ان کے بعد، ان چاروں کے بعد وہ 6 حضرات ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ درجہ ہیں. علامت اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ شیخین کو فضیلت دینے والے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والے ہوں. وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور خفین جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کرنے کو جائز سمجھے. اگر یہ کوئی 3 کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل السنت والجماعت میں سے ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ صحابہ، نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے راہیاب ہو جاؤ گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کوئی حق نہیں ملتا ہم یہ کہیں حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا یہ ہے. ہماری زبان سے اگر اس طرح پھسل جاتی ہے ہمیں معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگنا چاہیے. اے اللہ ہم نے جو بدسلوکی کی ہے اور بدتمیزی کی ہے، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. صحابہ سب کے سب عادل ہیں. صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے کوئی ان کے مقام کے برابر، دنیا کا کوئی آدمی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن آج محرم الحرام جہاں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوا، ان روایات کی روشنی میں، من المؤمنین الذین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، مردوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا. مردوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنا ذمہ پورا کیا، اور کچھ لوگ اس کے منتظر ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں، انصاف پسند ہیں. انہوں نے صاحب شریعت جن پر قرآن اترا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کتنے مبارک ہیں، وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ صحابہ ہیں. اسی لیے میرے دوستو، چاہے آپ کے سامنے کیسا بھی بیان آئے، چاہے آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہوں، یوٹیوب پر سن رہے ہوں، فیس بک پر آپ کو معلوم ہو، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیے. یاد رکھیے خیالات جتنے صاف ستھرے ہوں گے اتنے ہی آپ کا مقام اونچا ہوگا. ورنہ اگر انسان بسا اوقات اپنی زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میدان کربلا سے ملنے والا سبق یہ ہے، ہم اللہ کی خاطر دنیا میں جئیں اور حق کی خاطر دنیا سے ہم جانے والے ہوں. صبر، رضا، تحمل، برداشت، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور ہر طرح کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہوں. وفاداری ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم وفاداری کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے پائیں. اسی طریقے سے ہمیں بااخلاق بھی ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کے تعلق سے بات پوری ہو گئی. یوم عاشورہ کے تعلق سے من وسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشورہ، جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے اور اچھی فراوانی کرنا چاہیے، کھانا بنانا چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے، رشتہ داروں کو دینا چاہیے، غریبوں کو دینا چاہیے. من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر وسعت سے کام لے گا، اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھلائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے مالا مال رکھیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جیسے کہ اکابر حضرات نے اس پر عمل کیا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں پورے سال برکتوں کا ظہور ہو، برکتوں کا نزول ہو، اور ہم پریشان نہ پھرتے پھریں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یوم عاشورہ کو ایک خاندان والوں نے روزہ رکھا۔ افطار میں وسعت کرنا، سحری میں وسعت کرنا، اچھا کھانا کھانا، انہوں نے روزہ اچھے طریقے سے رکھا، سحری اچھا کیا، لیکن افطار کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے لیے وہ دوسروں کے پاس گئے۔ ایک سونار تھا جو مسلمان تھا، مانگنے کے لیے گئے کہ 1 درہم آپ دے دیں تاکہ ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان جو ہیں وہ صحیح طریقے سے افطار کر لیں۔ اس سونار نے، جو مسلمان تھا، اس نے دینے سے انکار کیا۔ بغل میں ایک یہودی تھا، یہودی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے خود اور ہمارے گھر والوں نے روزہ رکھا، اور افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس یہودی کو رحم آتا ہے، یہودی نے 10 درہم بطور ہدیہ کے دیا، یہ رکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی وہ بندہ لے گیا، اور اس نے جو ہے خود بھی روزہ کھولا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلایا، سب کچھ کیا۔ رات میں جب سو جاتے ہیں تو سونار جس نے پیسہ دینے سے انکار کیا تھا، اس نے ایک واقعہ، اس کو ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ کیا خواب آیا؟ خواب یہ دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے اچانک دیکھا کہ ایک سفید موتی کا محل ہے، اور سرخ یاقوت اور زمرد سے اس کے دروازے بنائے گئے ہیں، اور اس کو پیاس لگ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو۔ غیب سے آواز آئی، اور یہ آواز آئی کہ کل تک یہ محل تمہارا نام تھا، اس محل میں تمہارا نام تھا، یہ محل تمہارے حوالے تھا، لیکن جب تم نے اس فقیر مسلمان کو تنگ دست لوٹا دیا اور اس کو کچھ نہیں دیا، اس کی وجہ سے اس محل پر تمہارا نام ہٹا کر کے میں نے اس یہودی کا نام رکھ دیا ہے۔ اب یہ محل یہودی کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا، جاؤ، تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ صبح جب اٹھتا ہے، سونار مسلمان جس نے پیسہ دینے سے انکار کیا تھا، وہ یہودی کے پاس جاتا ہے کہ تم کو جو ثواب ملا ہے، تم نے 10 درہم دے کر کے جو ثواب لیا ہے، میں 100 درہم نہیں 1000 درہم دیتا ہوں، وہ ثواب مجھے دے دو۔ یہودی کہتا ہے خواب دیکھ کر کے آئے ہو نا، خواب دیکھ کر کے آئے ہو نا، کسی قیمت میں نہیں دے سکتا۔ اور پھر وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یوم عاشورہ کو اہتمام کرنا اور یوم عاشورہ کی فضیلت کو حاصل کرنا، یہ ہم لوگوں کی چاہت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر ہمیں وسعت سے کام لینا چاہیے۔ عاشورہ کے دن اگر ہم وسعت سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ پورا سال ہمارا برکتوں سے مالا مال رکھے گا اور نعمتوں سے مالا مال رکھے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔